अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न अहसनल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदyi हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى। तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरिया व बड़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए खास है। अल्लाह ताला की पाकीज़ा व बरकत हम्द व सना के बाद आनगीन सलात दुरूद व सलाम हो इमामुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा अक़दस पर बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में नेकियों को ख़त्म करने वाले उमूर के हवाले से गुफ्तगू की गई थी। आज भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसी मज़मून को ज़ेर बहस रखा जाएगा कि वो कौन से ऐसे आमाल हैं जिनके करने से इंसान की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। एक अमल वो है कि इंसान बिदअत को इख्तियार कर ले। बिदअत इंसान के तमाम नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं।
اور وہ انسان دنیا میں محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اسے اس کی کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی، خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے ہر عمل کو دیکھ لینا چاہیے، کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، یا یہ عمل اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ میرے اس عمل پر اللہ کے قرآن سے کوئی دلیل موجود ہے، نبی کے فرمان سے کوئی دلیل موجود ہے، یا میرے اس عمل پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی عمل یا ان کا کوئی قول موجود ہے، تو پھر تو وہ کام وہ عمل درست ہے۔ اور اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور انسان اسے ثواب سمجھ کے کرتا جا رہا ہے، تو یاد رکھ لے کہ اس کی وہ نیکی اسے فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ بدعت اتنا برا عمل ہے کہ اگر کوئی مومن مسلمان کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے، کسی بدعتی کو مقام و مرتبے سے نوازتا ہے، کسی بدعتی کو پناہ دے دیتا ہے، اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم اس کو صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، لعن اللہ من آوى محدثا، بدعتی انسان کو پناہ دینے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بدعتی انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں اس عمل کی جو نحوست ہے اس کی قباحت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کتنا برا عمل ہے کہ جس کے پاس وہ بدعتی آدمی چلا گیا اور اس نے اس کی عزت توقیر کی، اس کو پناہ دی، اس کو مقام و مرتبہ دیا، اللہ اس پر بھی لعنت کر دیتا ہے۔ تو جو بدعت کو ایجاد کرے گا، جو بدعت کو لوگوں کے اندر پھیلائے گا، وہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہو۔ دین اسلام کیونکہ مکمل دین ہے، لعنت بھیجنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ وہ آدمی دین اسلام کو مکمل نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ ایسا واضح دین تمہیں دے کے جا رہا ہوں کہ جو مکمل ہے، اس کی تکمیل ہو چکی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ یا کسی قسم کی کوئی کمی قابل قبول نہیں۔ اب جو آدمی دین کے اندر نیا کام ایجاد کرے گا، گویا وہ دین اسلام کو مکمل نہیں سمجھ رہا، یا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کے کام ہم تک پہنچائے نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس بندے نے اسلام میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی بدعت جاری کی، گویا اس بندے کا یہ الزام ہے، یہ گمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کے معاملے میں خیانت کا مظاہرہ کیا۔ تو ایسا بندہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھے یا دین کو مکمل نہ سمجھے، یقیناً لعنت کا مستحق ہے، اور ایسے بندے کے سارے عمل جو وہ کرتا ہے برباد ہے، رائے گا۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل هل انبئکم
بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نقصان اٹھانے والے امور کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن ان کی ساری محنتیں، ساری کوششیں رائے گا چلی جائیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں یہ بڑے اچھے کام، جو کام ہم کر رہے ہیں یہ نیکی کے کام ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے یہ نیکی کے کام نہیں ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ولقائہ، اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ حابطت اعمالہم، اللہ ان کے سارے عمل برباد کر دے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور جب یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں گے تو ان کی کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہوگی جس کو ترازو میں رکھا جائے، ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کیا جائے گا، ان کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد کر دی جائیں گی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مدینے کی حدود ہے، اسے حرم کہا گیا ہے۔ فرمایا جس بندے نے یہاں پر مدینے کی حدود کے اندر کوئی بدعت ایجاد کر دی، فرمایا لا یقبل اللہ منہ صرف ولا عدل، اللہ اس بندے کی کوئی فرض عبادت اور کوئی نفل عبادت قبول نہیں کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری صحیح البخاری میں نقل کرتے ہیں۔ ابن ماجہ نے بھی اسی طرح کی ایک روایت نقل کی، فرمایا ولا یقبل اللہ لصاحب البدعۃ، اللہ کسی بھی بدعتی کے عمل کو قبول نہیں کرتا، من قیام ولا صیام ولا حج ولا عمرہ، نہ اس کی عبادتیں، نہ اس کی نمازیں، نہ اس کے قیام، نہ اس کے روزے، نہ اس کا حج، نہ اس کا عمرہ، کسی قسم کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ولا يقبل منه صرف ولا عدل، اور نہ ہی اس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے۔ خالی ہاتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے، اور ایک منظر حدیث نے اس طرح بھی کھینچا ہے، یہ بدعتی آدمی جب قیامت کے دن لوگ پانی پینے کے لیے نبی علیہ السلام کے حوض کی طرف جا رہے ہوں گے تو یہ بھی جائیں گے۔ دنیا میں کیونکہ یہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، عمل کرتے تھے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ جب یہ آپ کے حوض کے قریب آئیں گے تو ان کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک دیوار، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں کہ آنے دیا جائے؟ تو آپ سے کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے میرے محبوب آپ نہیں جانتے آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت والے نبی تھے کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعد دینا، ان لوگوں کے لیے دوری ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو بدعت ہر وہ نیا کام جو اسلام کے اندر ثواب سمجھ کے کیا جائے اور اسلام کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہے۔ آپ اپنے ہر عمل کو دیکھیں، آپ جو کر رہے ہیں آیا اس کے اوپر حدیث موجود ہے، آیا اس پہ صحابہ کا عمل موجود ہے، آیا اس پہ اللہ کا قرآن شاہد ہے؟ اگر دلیل اللہ کے قرآن، نبی کے فرمان اور صحابہ کے عمل سے ملتی ہے تو وہ عمل آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا، اور اگر دلیل موجود نہیں ہے، حرج کیا ہے، تو پھر میرے بھائیوں یاد رکھ لیجیے یہ گمراہی ہے، اور آپ کے تمام اعمال کو ضائع کرنے کے لیے اتنی چیز بھی کافی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اگر آگے بڑھو گے تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے۔
اختیار کریں گے، اور جو انہوں نے نہیں بتلایا وہ چاہے جتنا مرضی اچھا عمل نظر کیوں نہ آ رہا ہو اس کو آپ نہیں کریں گے۔ نہ کرنے سے بہتر ہے جب آپ بدعت کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس عمل کو اختیار کریں جو اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بدعتیوں کو کوفے کی جامع مسجد میں ملے تو آپ نے کہا اس سے بہتر تھا تم اپنے گناہوں کو گنتے، گناہ کرتے، ان گناہوں کو شمار کرتے، وہ تمہارے لیے گناہ ہی ہوتا، لیکن یہ بدعت ہے اور اس بدعت کی وجہ سے تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور اللہ کے رسول سے دور ہو جاؤ گے، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور انسان اس سے توبہ بھی نہیں کرتا۔ توبہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ اس کو نیکی سمجھ کے کرنا ہوتا ہے، اور جب کوئی نیکی سمجھ کے کرے گا تو اس پہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور یہ اس قدر نحوست والا عمل ہے، اس سے ہر مومن مسلمان کو بچنا چاہیے۔ دوسرا عمل ہے جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، وہ ہے نماز عصر کو چھوڑنا۔ جو بندہ نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فکأنما قطع عهده وماله، اور دوسری حدیث میں ہے فقد حبط عمله۔ پہلی حدیث میں یہ تھا کہ اس کے ایسے ہے جیسے اہل و عیال، کاروبار، ہر چیز تباہ ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اور دوسری حدیث کا معنی یہ ہے کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ یہ حابدہ کا لفظ اللہ نے شرک کے حوالے سے بولا ہے قرآن میں کہ اگر یہ 18 نبی شرک کرتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو میں ان کے سارے عمل برباد کر دوں۔ تو حابدہ کا لفظ اللہ نے کفر کے لیے بولا ہے، شرک کرنے والوں کے لیے بولا ہے کہ ان کے اللہ سارے عمل برباد کرے، اور یہاں اللہ کے رسول نے یہ لفظ نماز عصر کو چھوڑنے والے کے متعلق بولا کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، اللہ رب العالمین اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس میں مفسرین نے اس کی جو توضیحات بیان کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جس دن وہ عصر کی نماز چھوڑے گا اس دن کے اس کے سارے عمل برباد ہوں۔ تو اس لیے عصر کی نماز کو اللہ نے خاص طور پر اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو لیکن عصر کی نماز کی بالخصوص حفاظت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے چھوڑنے سے بندے کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا عمل ہے حسد۔ یہ بیماری جس بندے میں پیدا ہو جائے اس کی نیکیاں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچ جاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد کی بیماری جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر بندہ مومن کو اپنے دل سے یہ حسد، کینہ، بغض، اس بیماری کو نکالنا ہے، دوسروں کے لیے محبت پیدا کرنی ہے، حسد کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کے تباہ ہونے کی اور گمراہی کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسد کرتے تھے کہ آپ بنو اسماعیل سے ہیں، آپ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ بنی اسرائیل سے ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ صرف اس حسد کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ہی جانا ہے۔ اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بڑی بری بیماری ہے اور بڑی بری خصلت ہے، جس بندے کے اندر پیدا ہو جائے اس کی نیکیوں کو جس طرح آگ
جس طرح وہ اس کی نیکیوں کو کھا جائے۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چوتھا عمل ہے غیبت جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کسی بندے نے غیبت کی، انہوں نے اس کے لیے ایک کھجوروں کا ٹوکرا اس کی طرف بھیجا۔ اس کو جب پتا چلا کہ امام زین العابدین نے میری طرف کھجوروں کا ٹوکرا بھیجا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو ان کی برائی بیان کی، میں نے تو ان کے بارے میں برے الفاظ کہے، اور وہ میری طرف کھجوریں بھیج رہے ہیں۔ امام زین العابدین پھر اس بندے سے ملنے کے لیے آئے اور ساتھ میں کہا یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، اور یہ تحفہ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے دی، تو نے میرے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کے لیے کون سی نیکیاں کی؟ امام زین العابدین نے کہا تو نے میری غیبت کی، تو نے میری غیبت کی، اور غیبت کرنے والا قیامت کے دن اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دے گا، وہاں اس کے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہو۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ تو نے میرے لیے نیکیاں جمع کی ہیں، اور اس خوشی میں تمہیں یہ کھجوروں کا ٹوکرا میں نے تجھے دیا ہے تحفہ۔ اس بندے نے معذرت کی، توبہ کی کہ آئندہ کے بعد میں آپ کی غیبت نہیں کرتا۔ تو غیبت ایسا عمل ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کو قبر سے نکال کر اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اتنا برا عمل ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی برائی کو بیان کرو اور وہ برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ صحابہ نے کہا اگر وہ اس کے اندر نہ پائی جائے تو آپ نے فرمایا وہ بہتان ہے۔ کسی بندے کی ایسی چیز جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کی کسی برائی کو کسی کے سامنے آپ فاش کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ آپ اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کے پاس جائیں، اس کو روکیں، اس گناہ کے کام سے، اس برائی سے، اس بے حیائی سے اس کو بات کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ بات نہیں آتا تو اس سے کنارہ کش ہو، لیکن اس کے کسی عمل کو لوگوں کے سامنے مت پھیلائیں۔ یہ غیبت ہے، اور غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں قیامت کے دن جس کی غیبت کرے گا اس کو دینی پڑے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس عمل سے بھی بچانا ہے، اس سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پانچواں عمل ہے کسی پر یہ فتویٰ لگا دینا کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے۔ اس بات سے اللہ بندے کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے نے یہ بات کہی کہ اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ من ذا الذی یتعلی علی، تو کون ہوتا ہے جو مجھ پہ قسمیں کھا رہا ہے؟ تو کون ہے جو مجھ پہ قسمیں کھا رہا ہے؟ لا اغفر لفلان، کہ میں فلان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قد غفرت لفلان، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ واحبطت عملک، اور میں نے تیرے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، سمجھائیں اس کو، بتلائیں اس کو، حجت قائم کریں اس کو، اس کے اوپر، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندے، اس بندے کا یہ عمل ہے۔ جس بندے کا یہ عمل ہو اس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ کسی بندے نے شرک کیا ہے، آپ اس کو پہلے سمجھائیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں اس بندے کو بھی مشرک اس وقت تک نہیں کہوں گا کہ وہ قبر پر بھی سجدہ کر رہا، جب تک اس پہ حجت قائم نہ کر دوں، جب تک اس کو سمجھا نہ دوں،
جب تک اس کے سامنے دلائل سے اس بات کو واضح نہ کر دوں، پھر میں اس کو کہوں گا کہ یہ شرک عمل ہے، تو نے یہ شرک والا کام کیا ہے۔ اگر وہ اس سے بات نہیں آئے گا، اس پہ ڈٹا رہے گا تو پھر شرک، پھر وہ مشرک ہے۔ اس کے علاوہ میں کبھی اس کو مشرک نہیں کہوں گا۔ ہو سکتا ہے اس سے زبردستی وہ کام کروایا جا رہا ہو سکتا ہے اس کو کسی کوئی مجبوری ہو، اس کو زبردستی وہ کام کرنے میں مجبور کیا جا رہا ہو، کسی بندے پہ ایسے فتویٰ نہیں لگانا جب تک آپ اس کو سمجھائیں، اس پر حجت قائم نہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ اس کو ہدایت سے نوازے، فتوے لگانے سے گریز کریں۔ اگر آپ فتویٰ لگائیں گے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی جو ابھی اس نے نیکیاں نہیں کی ہوتی وہ بھی قبول نہیں ہوتی، جب وہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ پیچھے جو اعمال ذکر کیے گئے ان میں یہ تھا کہ جو اس نے عمل کیے وہ برباد ہو گئے۔ اب وہ ان اعمال کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے کرنے سے انسان نے جو ابھی نیکی کے کام نہیں کیے، ابھی کرنے ہیں، وہ جو اس نے کرنے ہیں وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر، جس بندے نے شراب پی، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ اس بندے کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ جو بندہ ایک مرتبہ شراب پیتا ہے، شراب سے مراد ہر نشہ آور چیز ہے، جس میں تھوڑا ہو زیادہ ہو، کوئی بھی نشہ آور چیز اگر انسان اس کو پیتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، اس کی زیادہ مقدار اگر نشہ دیتی ہے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی بندہ کہے کہ میں شراب کی پوری بوتل پیتا ہوں تو پھر مجھے نشہ آتا ہے، ایک دو گھونٹ گلاس پینے سے مجھے نشہ نہیں ہوتا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ شراب ہر اس چیز کا نام ہے جس میں نشہ ہو، چاہے اس کی مقدار زیادہ نشہ دے یا تھوڑی، جس کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ تو یہاں سگریٹ پینے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، گٹکا کھانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، چھالیا کھانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے ایک کش سے، اس کے ایک گھونٹ سے اس بندے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس بندے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر توبہ کر لے تو اللہ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فَإِنْ عَادَ، اگر پھر وہ لوٹتا ہے، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً 40 صباحًا، اللہ اس بندے کی 40 دنوں کی عبادت پھر قبول نہیں کرتا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی، تیسری بار کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَ، اگر وہ چوتھی بار یہ نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا کسی بھی نشاور چیز کو استعمال کرتا ہے، لم يقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ اس کی 40 دن کی نماز، 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ فَإِن تَابَ لَمْ يَتُوبْ عَلَيْهِ، پھر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِن نَهْرِ الْخِبَالِ، پھر اللہ اس کو نہر خبال سے پلائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ نہر خبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سدید اہل النار، یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہے، وہ پیپ اللہ ان کو قیامت کے دن جہنم میں پلائے گا۔ تو جو بندہ بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، ایک تو اس کی آنے والے دنوں کی عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس سے باز نہیں آئے گا، نشہ آور چیزیں بھی استعمال کرتا جا رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کا یہ انجام ہوگا، جہنم کا ایندھن تو بنے گا، جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کچلہو گندا خون جو ہوگا وہ اسے پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے وہ سگریٹ ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندے سگریٹ پیتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے اور اس سگریٹ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اس گندگی کو بھی اپنے سے دور کر دینا چاہیے۔ ہم کبھی اس دوائی کو استعمال نہیں کرتے جس کے اوپر
لکھا ہو اس کی ڈیٹ ختم ہو گئی، حالانکہ ڈیٹ ختم ہونے سے اس دوائی جو ہے وہ مضر نہیں ہوتی، اس سے نقصان نہیں ہوتا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا۔ ایکسپائری دوائی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ اثر نہیں کرتی اور نقصان بھی اس قدر نہیں دیتی، جبکہ اس کی ڈبی کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے دانتوں کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اور پھر بھی ہم اس کو پیتے جا رہے ہیں اور اپنا بیڑا غرق کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کی خودکشی ہے۔ انسان اپنے پیسے لگا کر خود اپنی خودکشی کر رہا ہے اور پھر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، دنیا میں بھی اپنا سینہ جلا رہا ہے اور قیامت کے دن بھی یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر نشہ آور چیز سے، لوگ کہتے ہیں جی اس کا نشہ نہیں ہوتا، جس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا اس کو ایک ڈبی پلا کے دیکھو نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، گھوم جائے گا اور بے ہوش ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہر قسم کے نشہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر قسم کے نشہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بچائے گا اس کی عبادات محفوظ رہیں گی، جو نہیں بچائے گا عبادات سے بھی جائے گا، قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بھی بنے گا۔ کاہن، نجومی، دس شناس، پامسٹ، ان کے پاس جانے والا اس کی عبادات بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافا، جو بندہ قیافہ شناس، دس شناس، ستاروں کا علم رکھنے والا کسی نجومی کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے یا اس سے غیب کی خبروں کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے ایسے 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 ہوگا، اور وہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے اور اس کی وہ تصدیق بھی کر دیتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اور جو صرف جا کے پوچھتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے جا کے پوچھا میرے حالات کیا ہیں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، اللہ اس بندے کی 40 راتوں کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اور جس نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں جو تم نے کہا سچ کہا، ایسے ہی ہے، فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دین اسلام کا ہی انکار کر دیا۔ وہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے کسی بھی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں کہ جس کے پاس جانے سے آپ کی 40 دن کی عبادت قبول نہ ہو، اور جس کی تصدیق کرنے سے آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں، آپ اسلام سے نکل کر کفر کی طرف چلے جائیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو ان نجومیوں سے، پامسٹوں سے اور دس شناسوں سے، جو یہ طوطے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جو طویل دھاگے والے کام کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ اس کا ارتکاب کرتے رہے تو آپ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھیں۔ ایک عمل ہے جس کے ساتھ انسان کی آنے والے دنوں میں فرضی نفلی باتیں قبول نہیں ہوتی، وہ ہے والدین کا نافرمانی۔ جس بندے نے اپنے والدین کو ناراض کر لیا، انہیں تکلیف دی، انہیں اذیت دی، ان کو تنگ کرتا رہا، ان کی خدمت نہ کی، ان کے اوپر ظلم زیادتی کرتا رہا، ان کو خوش نہ کیا، ایسا بندہ لم یقبل لہ صرف ولا عدل، اس کی کوئی فرضی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی نفلی عبادت بھی قبول نہیں۔ اس لیے والدین کو راضی کریں، والدین راضی تو رب راضی، والدین ناراض تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے، اپنے نیک اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ مثلا ایک بندے کا رزق کا حلال نہیں ہے،
اس کا کاروبار حلال نہیں ہے، حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کا لباس پہنتا ہے، وہ جتنی مرضی باتیں کر لے اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دور دراز علاقے کا سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچتا ہے اور وہاں اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسافر بھی ہوتا ہے، اور مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ مسافر ہے، میدان عرفات میں ہے، اور میدان عرفات میں جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، ہر دعا مقبول ہے وہاں۔ تو وہ جب میدان عرفات میں پہنچتا ہے، پراگندے بال ہیں، بالوں پہ گرد و غبار ہے، مسکینوں والی حالت بن چکی ہے اس کی، اور اس حالت میں وہ اپنے دستے دعا دراز کرتے ہوئے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرا کوئی لبیک قبول نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوش بختی نہیں ہے۔ کیوں؟ ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وراحلتہ حرام، اس کی سواری جو ہے وہ حرام کی ہے، یہ جو سفر کر کے آیا وہ حرام کے پیسوں سے کر کے آیا، اور جو اس کا کھانا تھا وہ بھی حرام کمائی کا تھا، جو اس کا پینا تھا وہ بھی حرام کمائی کا تھا، اور اس کا لباس جو تھا وہ بھی حرام کمائی کا ہے۔ اس کے وجود نے جو پرورش پائی ہے، جس رزق سے یہ پروان چڑھا، جس کھانے سے یہ پروان چڑھا ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے وہ بھی حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی تھی۔ اللہ کہتے ہیں نا یستجاب لک، بتا تیری دعا کو کیسے قبول کروں۔ تو حرام کھانے والے کی دعا، اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ قبولیت کی ساری شرطیں ہی اس کے اندر پائی جاتی ہوں، لیکن اللہ اس بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ایک عمل ہے کہ اگر وہ انسان کرے تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں۔ امام مصلی پہ آ گیا، تکبیر ہو گئی، اقامت پڑھ دی گئی، اور امام نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، اور وہ پیچھے اپنی سنتوں پہ لگا ہوا ہے، تو اس کی وہ سنتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر کوئی بندہ فرضی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو پورا کرے گا، اور اگر اقامت ہو گئی وہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس کی وہ سنتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں۔ اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آگے نماز ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے وہ سنتوں کو لگے ہوتے ہیں، تو ان کی وہ سنتیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے پہلے فرض پڑھے، فرض پڑھنے کے بعد آپ فجر کی جو سنتیں ہیں ان کو آپ ادا کر سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا، اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تہجد ہے، جنازہ ہے، عیدین ہے، استسقاء ہے، صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ القصور، قصور، کوئی بھی نماز ہے، اگر وہ اس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، چاہے امام ہے، چاہے مقتدی ہے، چاہے اکیلا پڑھ رہا ہے، اس کی وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ جنازگاہ میں اکثر ہم جاتے ہیں تو وہاں نماز جنازہ کا طریقہ لکھا ہوتا ہے اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں لکھی ہوتی، تو یہ میت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ نہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، نہ مقتدی پڑھ رہے ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کیا مطلب کہ آپ اپنے عزیز، اپنے پیارے کے لیے جو دعا کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز میں آپ فاتحہ تو پڑھ نہیں رہے۔ نماز جنازہ کیا نماز نہیں ہے؟ نماز ہے، امام نہ پڑھے، مقتدی نہ پڑھے، وہ نماز قبول نہیں، اور جو نماز قبول نہیں، جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا،
میت کو بغیر جنازے کے ہی آپ دفن کر رہے ہیں۔ تو ہر مقتدی کو، ہر امام کو، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اسی طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن نماز میں ہمارا خشوع اور خضوع نہیں ہوتا۔ پڑھتے تو ہیں لیکن ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے سروں پہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو جلدی جلدی اتار دیں۔ جس طرح کوا ڈھونگے مارتا ہے، جس طرح مرغ زمین سے دانا اٹھاتا ہے، اسی طرح ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر اطمینان نہیں، سکون نہیں، خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، اس نے آیا نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا لوٹ جا، تو نے نماز پڑھی نہیں، نماز دوبارہ پڑھ۔ وہ چلا گیا، اس نے دوبارہ وضو کیا، آ کے پھر نماز پڑھی، جیسے اس کو آتی تھی اس نے پڑھ دی۔ 3 دفعہ ایسے ہو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، دین اسلام دے کر اس نے ہماری طرف بھیجا، مجھے تو اسی طرح ہی نماز پڑھنی آتی ہے، اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو وہ آپ دور کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب قیام کر، سورہ فاتحہ پڑھ، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کر، اطمینان سے قیام کر، پھر رکوع کر، اطمینان اور سکون سے رکوع کر، پھر جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ تیرے جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے، پھر سجدہ کر، سجدے میں اطمینان کر، یہاں تک کہ تم مطمئن ہو جائے کہ میں نے سجدے کا حق ادا کر دیا، پھر اٹھ کے بیٹھنے کے بعد پھر تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہے، پھر دوسرا سجدہ کر، یہ اس طرح نماز ادا کر۔ اس نے پھر اس طرح نماز ادا کی۔ تو جو بندہ خشوع اور خضوع کے بغیر جلدی جلدی نماز پڑھے گا، اس کی نماز بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے، اس کی نماز اسے فائدہ نہیں دے گی۔ خشوع اور خضوع سے پڑھی جانے والی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اللہ اس نماز کے اوپر بندے کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور اس کے مقام و مرتبے سے نوازتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو جلدی جلدی نماز پڑھے جا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے کہا یہ نماز کب سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے۔ 40 سال ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے، فَإِنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری موت ہو گئی اسی حالت کے اندر یہی نماز پڑھتے ہوئے، تو اللہ کے رسول کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر پڑھتا۔ تو نماز کے اندر اطمینان اور خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے دوبارہ زندگی نصیب نہ ہو۔ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کے بعد میں نے مر جانا ہے، تو اس وقت جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، جو انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ کیفیت انسان کی بن جاتی ہے۔ تو یہ خشوع اور خضوع ہے کہ انسان اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ ایسا آدمی جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ازار، اس کا تہبند، اس کا ٹراؤزر، اس کی پینٹ، اس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاۃ الرجل مبصر العذاب، جو بندہ اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو لٹکائے ہوئے ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھے ہوئے ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ نماز کی کیفیت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو عام حالت میں بھی اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا جو کپڑے کا حصہ اس کے ٹخنے سے نیچے جائے گا، وہ ٹخنے جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ٹخنے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا مومن کا اعزار یہ ہے کہ اس کا اعزار، اس کی شلوار نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے، اور اگر نصف پنڈلی تک نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اتنا
ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ ننگا رکھیں۔ آج الٹ ہو گیا، لڑکیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، انہوں نے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کیا ہوا ہے، آدھی آدھی پنڈلی ان کی نظر آ رہی ہے، اور مردوں کی شلواریں جو ہیں وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی ہیں۔ الٹ ہو رہا ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ازار، اپنا دیوبند، اپنی شلوار، اپنا ٹروزر پینٹ اس کو ہمیشہ نصف پنڈلی تک رکھیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ ڈھک کے رکھیں۔ کسی کے سامنے وہ اپنے پاؤں کو بھی ننگا نہیں کر سکتی، یہ عورتوں کے لیے ہوگا۔ ایسی عورت جو بالغ ہو گئی، جوان عورت ہے، اور وہ بغیر دوپٹے کے نماز پڑھے تو اس کی وہ نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ بغیر دوپٹے کے عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ مرد کی ننگے سے نماز قبول ہو جاتی ہے، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبولیت کو پہنچ جاتی ہے، لیکن عورت کی نماز کبھی بھی اگر وہ بالغ ہے بغیر دوپٹے کے نہیں پڑھ سکتی، پڑھے گی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ایسی عورت جو خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے، بازار نہیں جاتی، مسجد میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایما امرأۃ تطیبت، کوئی عورت جب وہ خوشبو لگا کے نکلتی ہے، ثم خرجت الی المسجد، مسجد میں آتی ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، درس سننے کے لیے، مسجد میں آتی ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ لوگ سونگتے ہیں، یہاں سے گزرتی ہے لوگ اس کی خوشبو سونگتے ہیں، لم تقبل منہا صلاۃ، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، حتی تغتسل اغتسالھا من الجنابہ، جب تک وہ جنابت کی طرح غسل نہ کرے گی اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو بغیر خوشبو کے آئیں، خوشبو لگانی ہے تو گھر میں ہی رہیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر آپ کی خوشبو مردوں نے سونگی تو آپ کی وہ عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک آپ غسل جنابت نہ کریں۔ ایسی عورت جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، جس کا خاوند اس سے ناراض ہو، وہ روزے رکھے، نمازیں پڑھے، جو مرضی کرے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتہن آذان، ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ گیا، ایک وہ عورت ہے جو اپنے خاوند سے ناراض ہے، اس کا خاوند اس سے ناراض ہے اور وہ راتیں گزار رہی ہے، اس کی باتیں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، ایسا امام جس کو اس کی رعایا، ایسا حکمران جس کو اس کی رعایا ناپسند کر رہی ہے اور پھر بھی وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے امام کی، ایسے حکمران کی بھی اللہ عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایسا امام جو کسی قوم کی امامت کرواتا ہے اور اس کے مقتدی جو ہے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ان کے اچھے معاملات نہیں ہیں، اس کو امامت چھوڑ دینی چاہیے، نہیں تو اس کی وہ امامت، اس کی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اذان سن کر جو بندہ مسجد میں نہیں آتا، اذان سن لی، اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، گھر میں بیٹھا رہا، مجلس میں بیٹھا رہا، دوستوں میں بیٹھا رہا، مسجد میں نہ آیا، اس کی وہ نماز چاہے وہ بعد میں پڑھ ہی لے، وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس سے حدیث کے راوی ہیں، من سمع النداء، جس نے اذان سنی، فلم یأتہ، اور وہ اس اذان کے جواب میں نہیں آیا، یعنی مسجد میں نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، سوائے عذر کے اس کی وہ عبادت، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ عذر کیا ہے؟ بہت زیادہ خوف ہے، اسے پتہ ہے میں باہر نکلوں گا میرے دشمن مجھے مار دیں گے، وہ اس وجہ سے باہر نہیں نکلا تو اس کا یہ عذر ہے۔ سخت بارش ہو رہی ہے اور وہ بارش میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ عذر ہے۔ شدید آندھی طوفان ہے، یہ عذر ہے۔ بیمار ہے، چل کے وہ مسجد نہیں آ سکتا تو یہ اس کا عذر ہے۔ ان عذروں کے علاوہ بغیر عذر کے اگر وہ گھر میں بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، چاہے وہ
اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے وہ کھانا کھائے، اگر قضائے حاجت ہے تو وہ پہلے واش روم جائے، فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی وہ نماز قبول ہوگی، نہیں تو وہ نماز میں کبھی کھانے کے بارے میں سوچے گا، کبھی اس جو پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو سوچے گا، اس کو دبائے گا، اس کے بعد بار بار اس کا خیال اس کی طرف جائے گا اور نماز کی طرف اس کا خشوع اور خضوع نہیں رہے گا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ یہ کام کرے، بعد میں وہ نماز کے لیے ہے۔ ریاکار بندہ، اس کی عبادت بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن اللہ ریاکار سے کہے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے کرتا تھا اس سے جا کے اس کا بدلہ لے لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ اور تین بندے جنہیں سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک عالم، ایک شہید، ایک مالدار جو اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ تینوں کی نیت درست نہیں تھی، تینوں کا مطمع نظر یہی تھا کہ لوگ ہمیں بڑا عالم کہیں، بڑا مفتی کہیں، علامہ فہامہ کہیں تو اسے دنیا میں کہہ دیا گیا، لوگ مجھے صحیح کہیں، مالدار کہیں، سخاوت کرنے والا کہیں، دنیا میں کہہ دیا گیا۔ دنیا مجھے کہے بڑا بہادر تھا، نشان حیدر ملا ہے، وہ اس کی توجہ صرف نشان حیدر کے لیے تھی، اس کی توجہ لوگوں کے اندر شہرت کے لیے تھی، وہ اللہ نے اسے دنیا میں دے دی، اب آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے، تو اس لیے نیت ہر عمل سے پہلے درست رہے۔ کسی کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کبھی بھی آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی اور تو نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اگر آپ نے نیکی اللہ کے لیے کرنی ہے تو آپ اس سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ رکھو میرے لیے دعا کر دیں۔ سورہ دہر جو ہم جمعے والے دن پڑھتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی امید انہیں نہیں ہوتی کہ ہمیں ان سے کوئی امید ہے، کوئی لالچ ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ یہ بھی نہیں وہ کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، یہ ہے نیکی کہ آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں، کبھی اسے نہ یہ کہیں کہ میں نے تیرے ساتھ نیکی کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو بڑا نمک حرام۔ اگر آپ کے زبان سے یہ کلمہ نکل گیا آپ کی وہ نیکی ضائع ہو گئی، آپ کا وہ احسان ختم ہو گیا، نیکی ختم ہوگی، کیونکہ آپ نے بدلہ اس سے لے لیا، اللہ سے نہیں لیا۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور ان کے پاس چھوٹی موٹی نیکیاں نہیں ہوں گی۔ نیکیاں کتنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نیکیاں ایسے ہوں گی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تہامہ کے پہاڑ عرب کے اندر ضرب المثل تھے، مثال بیان کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں کیٹو، جیسے ہماری جو پہاڑی سب سے بڑی ہے ہم کیٹو کا نام دیتے ہیں، وہ تہامہ کے پہاڑوں کے لیے مثال پیش کرتے تھے کہ اس قدر وہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ کیا کرے گا؟ فَجَعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ اس کو پھونک مار کے اڑا دے گا جیسے مٹی کو اڑا دیا جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں قیامت کے دن ایسے ضائع ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا اِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، تمہارے جیسے ہی ہوں گے، یعنی انسان ہی ہوں گے، يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو عبادتیں کرتے ہو وہ بھی عبادتیں کریں گے، لیکن ہوگا کیا؟ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائیوں میں جاتے تھے تو ان کی تنہائیاں رب کی بغاوت سے بھری ہو گئی۔ کنڈیاں لگا کر فلمیں دیکھنا، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے محفوظ کرنا اور سمجھنا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یاد رکھ لیجئے دنیا والوں کی نظر سے تو آپ بچ جائیں گے، دنیا والوں کی نظر میں تو آپ بڑے متقی، پرہیزگار، نیک سمجھے جاتے ہوں گے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا وہ تقویٰ ایک کوٹی کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا اور قیامت کے دن اللہ ان کی تمام نیکیوں کو ایسے ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیکی کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان تمام امور
توفیق عطا فرمائے جس سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں ان اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنائے۔ اقول قولی ھذا